السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیت مقدسہ نمبر 76 اور 77 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ جو دروس اور 2 رکوع ہم نے تلاوت کیے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا اس کو روک کر کائنات میں اللہ کی جو گرفت ہے، اللہ کی رٹ ہے، بالادستی ہے، اور پھر کائنات کی جو تخلیق ہے اللہ نے وہ ارشاد فرمائی، اور پھر سب سے بڑی رہنمائی یہ دی کہ اللہ رب العزت کسی علاقے کو، بستی کو، قوم کو تباہ نہیں کرتے، وہاں کے رہنے والے اگر ظلم کا نظام قائم کر لیں، ظلم کی حمایت کریں، انسانی اقدار کو کھو دیں، انسانی اخلاقیات سے نیچے آ جائیں، پست زندگی پر آ جائیں، تو پھر اللہ رب العزت ایسی بستیوں کو، ایسی قوموں کو تباہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب سورت کا آغاز ہوا تھا تو نبأ موسیٰ و فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے اس کو تفصیل سے ارشاد فرما رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا پہلا فیز آپ کی ولادت، دوسرا فیز، دوسرا مرحلہ مصر سے آپ کی جلاوطنی ہے، اور پھر مدین پہ پہنچنا ہے، اور پھر تیسرا فیز مدین سے واپسی، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون سے مقابلہ ہوا۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف ہمیں کچھ اور چیزوں کی رہنمائی دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، بڑی اہم رہنمائی ہے اللہ رب العزت کی، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اسی قوم کے اندر بھی منافق لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ایجنٹ اور اعلی کار پیدا ہو جاتے ہیں بڑی طاقتوں سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک ایجنٹ کا یہاں تعارف کروایا، ایک وہ شخص جو فرعون کے دربار میں رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے،
بنی اسرائیل میں سے ہے، اور فرعون کے دربار میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کا خون چوستا ہے، فرعون کی ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے، اعلی کار کے طور پر کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا تعارف کروا رہے ہیں، رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھو، کسی ظالم طاقت کا ایجنٹ ہونا، اعلی کار ہونا بھی جرم ہے۔ چنانچہ چونکہ یہ فرعون کے دربار میں رہتا تھا اور فرعون کے دربار میں رہ کر بنی اسرائیل پر مظالم ڈھاتے تھے، اور اس نے لوٹ کسوٹ کی، بڑا امیر بن گیا، تو اس کی جو سوچ ہے وہ فرعون ہی کی سوچ ہے، تکبر، غرور، فخر، ضد، اناد، دشمنی، یہ اعلی کار ہے۔ اعلی کار ہمیشہ نیچے قوموں کو لوٹتے ہیں اور اوپر حکمرانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج ہماری بھی یہی صورتحال ہے، ہمارے اعلی کار سیاسی طور پر ملک اور قوم کو لوٹتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بھی بناتے ہیں اور ہمیں بیچ دیتے ہیں بڑی طاقتوں کے سامنے۔ ان آیات کی روشنی میں، ان آیات کے تناظر میں اس اہم اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھیے۔ ان قارون، بے شک جو قارون تھا، کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ قارون بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، کوئی خالو زاد بھائی کہتے ہیں، بعض مفسرین چچا بھی کہتے ہیں۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پھر اس نے ظلم کیا، شرارت کی بنی اسرائیل پر۔ اور کیا شرارت کرتا تھا کہ فرعون کا اعلی کار بن کے بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، مختلف مشورے دیتا تھا، تورات کو بھی جانتا تھا، بظاہر عالم آدمی تھا وہ۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں اس کی حیثیت واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے دیے، یعنی اس نے فرعون کے دربار میں بیٹھ کے لوٹ کسوٹ کر کے وہ بڑا خزانوں کا مالک بن گیا۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اتنے خزانے تھے کہ اس کی کنجیاں لتنوء اٹھانے سے بالعصبۃ تھک جاتے تھے، اولي القوہ یعنی مضبوط مرد، زور آور مرد جو تھے وہ اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے پہ تھک جاتے تھے۔ اب اس کی تفصیلات ہیں بڑی، لیکن مختصر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اس کا جو خزانہ ہے وہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے جو صندوق ہیں، اس کی کنجیاں ہیں، وہ بے شمار تھیں اور بڑی بھاری تھیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب کہا اس کو اس کی قوم نے لا تفرح، تکبر نہ کرو، مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ رب العزت اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آیت مقدسہ نمبر 77 میں 4 باتیں اللہ نے اس کو ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، اور وابتغ فیما آتاک اللہ، اور تلاش کرو جو تجھے اللہ نے دیا ہے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اپنی آخرت پہ نظر رکھو، یعنی آخرت بنانے کے لیے اپنے اندر سخاوت پیدا کرو،
اور کوشش کرو کہ اللہ کا مال سمجھو۔ نمبر 2، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ پیو، فائدہ اٹھاؤ، اپنا فائدہ اٹھاؤ، اپنے خاندان کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کی مخلوق کا خیال رکھو، حسن سلوک کرو، عدل کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی۔ اللہ نے جو اتنا مال تمہیں دیا ہے، اللہ رب العزت نے نوازا ہے، خزانے دیے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہے یہ، تو تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کر۔ اللہ نے بھی بھلائی کی ہے نا، تو آپ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 4، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فساد پھیلانا کیا ہے؟ فساد تکبر کرنا، ضد کرنا، لوگوں کو کم تر سمجھنا، ظلم کی حمایت کرنا، اپنی وہ سوچ جو سرمایہ پرستانہ سوچ ہے، سرمایہ پرستی کی سوچ، تکبر کی سوچ، وہ ذہنیت ایک مائنڈ سیٹ ہے جو زمین میں لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے، محکوم سمجھتا ہے، اور وہ تو بڑا گھٹیا سمجھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لا يحب المفسدین، جو فساد کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو یہ ضد، یہ تکبر اور یہ سوچ، سرمایہ پرستانہ ذہنیت، سوچ، مائنڈ سیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، مسلسل آپ یہ سن رہے ہیں، اور یہ فساد فی الارض کی جو اصطلاح ہے پیچھے فرعون کے قصے میں گزری ہے، پھر ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے یہ اصطلاح پڑھی، نوح علیہ السلام کے واقعہ میں پڑھی۔ تو فساد فی الارض ظلم کے نظام کو قائم کرنا ہے، ایسا نظام قائم کرنا جس میں انسانوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں، ان کے سیاسی حقوق سلب ہوتے ہیں، ان کے معاشی حقوق سلب ہوتے ہیں، اور ایک خاص مافیا ان پر غالب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ دعا میں شامل ہو جایا کریے، آمین کہنا چاہیے، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔